بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب کا پوچھنا ہے کہ مجھے جانور پالنے کا بڑا شوق ہے، چنانچہ میں نے کتے، بلی اور پرندے سب پال رکھے ہیں۔ کبھی کبھی میرے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ان کے حقوق میں مجھ سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ اس سلسلے میں آپ سے معلوم یہ کرنا ہے کہ جانوروں کے حقوق کیا ہیں۔ آپ تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائیں تاکہ اس کی روشنی میں ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ جواباً عرض یہ ہے کہ جانوروں کے بہت سے حقوق ہیں اور شریعت مطہرہ نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور چونکہ آپ کو تفصیلی جواب مطلوب ہے اس لیے جانوروں کے 10 حقوق تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ حقوق کے بیان سے پہلے بطور تمہید کے آپ یہ سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی اور شان کریمی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ مخصوص تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی وسعت نے جانوروں کے حقوق کے لیے بھی جد و جہد کی اور ان کے اپنے رحم و کرم کے سائے سے ایک بڑا حصہ عطا فرمایا۔ جانوروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت کی روشنی میں اپنے جانوروں کے ساتھ برتاؤ کا بھی جائزہ لیں کہ کیا ہمارا جانوروں کے ساتھ وہی برتاؤ ہے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یا ہم جانوروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لے کر عذاب الہی اور وعیدوں کے مستحق بن رہے ہیں۔ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ جانوروں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم سب جانوروں کے حقوق کے تئیں اپنا محاسبہ کریں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں۔ جانوروں کے حقوق میں سے ان کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے اور راحت و آرام کا پورا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالی نے بڑے بڑے جانوروں کو انسان کے لیے تابع کر دیا ہے۔ انسان ان سے مختلف قسم کے فائدے اٹھاتا ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ ان کے کھانے پینے کا، راحت و آرام کا پورا خیال رکھے، ان پر ان کی طاقت و قوت سے زیادہ بوجھ نہ لا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اونٹ کے پاس سے گزر ہوا جس کی کمر بھوک کی وجہ سے پیٹ سے ملی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لہذا مناسب طریقے پر ان پر سواری کرو اور مناسب طریقے پر ان کو کھلاؤ پلاؤ، یعنی ان کے کھانے پینے کا مکمل خیال رکھو۔ اور ابو داؤد شریفی میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے۔ اچانک ایک اونٹ آیا اور اس نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رونے لگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کے سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا تو خاموش ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک نوجوان صحابی دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور کہا، میں اس کا مالک ہوں اے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس جانور کے سلسلے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے محنت و مشقت کا کام زیادہ لیتے ہو۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص بیل پر بوجھ لادے اسے ہانک رہا تھا کہ اس بیل نے اس شخص کی طرف دیکھ کر کہا، میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں، بلکہ مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ خبر سن کر لوگوں نے حیرانگی اور گھبراہٹ کے عالم میں بطور تعجب کے سبحان اللہ کہا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا بیل بھی بولتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بیل بھی بولتا ہے، میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہی ہوں۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ اور مقصد تخلیق کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے، حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ دوران سفر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 معجزات دیکھے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی رکھا جا رہا تھا۔ اس اونٹ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلبلا کر رونے لگا اور اپنی گردن از راہ تعظیم آپ کے سامنے جھکا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس کا مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، تم اس اونٹ کو میرے ہاتھ بیچو گے؟ اس نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور یقیناً یہ اونٹ ایسے گھرانے کی ملکیت ہے کہ جن کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم دیتے ہو، سو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ آج کل اس معاملے میں بہت کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ جانوروں سے بے انتہا کام لیا جانا معمول کی بات بن گئی ہے اور ان کی خوراک کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ ہل چلانے والے، گدھا گاڑی چلانے والے وغیرہ حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو غور سے پڑھیں اور اپنے عمل کا جائزہ لیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ جانوروں کو کھلانا پلانا ان کا حق ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر اجر و ثواب کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان کھیتی لگائے یا پودا لگائے
پھر کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا اس میں سے کھا لے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اس حدیث سے جانوروں کو کھلانے پلانے کی فضیلت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کھیتی کرنے والے کو چاہے معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، جو بھی چرند و پرند اس میں سے کھاتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے حوض میں پانی بھرتا ہوں اپنے اونٹوں کو پلانے کے لیے کہ اچانک میرے پاس دوسرے کے اونٹ آ جاتے ہیں اور میں ان کو پانی پلا دیتا ہوں، تو کیا مجھے اس پر اجر و ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر تر جگر رکھنے والے میں ثواب ہے، یعنی ہر جاندار کو کھلانے اور پلانے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جانوروں کے حقوق میں سے ان کا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا باقاعدہ حکم دیا ہے اور اس کو باعث اجر و ثواب فرمایا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص سفر کر رہا تھا، دوران سفر پیاس سے بے تاب ہو کر ایک کنویں میں اترا اور پانی پی کر جب باہر نکلا تو دیکھا کہ کنویں کے باہر ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے۔ پس اس شخص نے اپنے آپ سے کہا کہ کتا اسی طرح سخت پیاسا ہے جس طرح میں پیاسا تھا۔ پس وہ کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور پھر اس موزے کو اپنے منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھا اور کتے کو سیراب کیا۔ اس کی اس ادا کی اللہ تعالی نے قدردانی کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمیں جانوروں پر بھی احسان کرنے سے اجر و ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر تر جگر رکھنے والے ذی روح پر احسان کرنے سے اجر و ثواب ملے گا۔ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز وہ واقعہ ہے جو مسلم شریف ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ گرمی کے دن میں پیاس کی شدت سے ایک کتا کنویں کے ارد گرد گھوم رہا تھا اور شدت پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو نکالے ہوئے تھا اور قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جائے کہ اچانک اس کے پاس سے ایک بدکار عورت گزری جو بنی اسرائیل میں سے تھی۔ اس کے پاس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے چمڑے کا موزہ نکال کر اس میں پانی بھر کر کتے کو پلایا اور اس کو سیراب کیا۔ پس اللہ تعالی نے اس عورت کی اس ادا کو قبول فرما کر اس کی مغفرت فرما دی۔ جانوروں کے حقوق میں سے ان کا تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی اور بے رحمی نہ کی جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے اور اس کو باعث اجر و ثواب قرار دیا ہے، اسی طرح جانوروں کے ساتھ بدسلوکی سے بچنے کی بھی تلقین کی ہے اور اس کو باعث سزا اور انتہائی درجے کی معصیت اور گناہ فرمایا ہے۔
اور انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے والے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ تو وہ اس کو کھلاتی تھی اور نہ پلاتی تھی، اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ کیڑے مکوڑے سے اپنی غذا حاصل کرے، یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مر گئی۔ کتنی سخت وعید ہے کہ ایک بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ میں داخل کیا گیا۔ اور بخاری شریف کے اندر ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم مجھ سے قریب ہوئی، یہاں تک کہ میں نے کہا، اے میرے رب، آپ لوگوں کو کیسے عذاب دیں گے جبکہ میں ان کے درمیان موجود ہوں؟ پھر میں نے جہنم میں ایک خاتون کو دیکھا کہ اسے ایک بلی نوچ رہی ہے، تو میں نے معلوم کیا کہ اس خاتون کا قصور اور غلطی کیا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ اس خاتون نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ تو اس کو کھانا دیتی تھی اور نہ ہی چھوڑتی تھی کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے، یہاں تک کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے مر گئی۔ اس خاتون کو اسی جرم کی سزا مل رہی ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے چہرے پر داغا گیا تھا، یعنی لوہا گرم کر کے اس کے چہرے پر نشان لگایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا، اس شخص پر لعنت ہے جس نے اس کے چہرے پر داغا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے اور جانوروں کو داغنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت جنادہ بن غیلان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے اونٹ پر سوار ہو کر آیا جس کے چہرے کو میں نے لوہا گرم کر کے نشان لگا رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا، اے جنادہ، کیا تمہیں داغنے سے اور کیا لوہا گرم کر کے جانور کے چہرے پر نشان لگانے سے میں نے منع نہیں کیا تھا؟ کیا تمہیں صرف چہرہ ہی داغنے کے لیے اور نشان لگانے کے لیے ملا تھا؟ یاد رکھو، تم سے قیامت کے دن قصاص لیا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باہم لڑانے سے بھی منع کیا ہے، اس لیے کہ اس میں ان کو بے جا پریشان کرنا اور بے فائدہ گھائل اور زخمی کر کے تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، جو کہ سراسر ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باہم لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ جانوروں کے حقوق میں سے ان کا چوتھا حق یہ ہے کہ ان پر سواری کرنے میں بھی حسن سلوک کا برتاؤ کیا جائے۔ جانور سواری اور بار برداری کے لیے ضرور ہیں، لیکن اس وقت بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم ہے۔ ان کو تنگ کرنا، بلا ضرورت دوڑانا، ان کو پریشان کرنا سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات سے واپسی کے موقع پر
دوران سفر پیچھے سے اونٹوں کو مارنے اور انہیں تیز بھگانے کی آواز سنائی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں آرام سے چلو، اونٹوں کو دوڑانا اجر و ثواب کا سبب نہیں ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سبزہ والی زمین پر سفر کرو تو اونٹوں کو ان کا حصہ دو، اور جب تم چٹیل میدان اور خشک زمین پر سفر کرو تو وہاں جلدی سفر کرو۔ یعنی دوران سفر اگر کہیں پر ہریالی نظر آ جائے تو انہیں چرنے اور راحت و آرام لینے کا موقع دو۔ بھوکا پیاسا مسلسل چلا کر ان کو نہ تھکاؤ، اور اگر کہیں خشک اور چٹیل زمین ہو تو وہاں سے تیزی سے آگے بڑھ جاؤ، اس لیے کہ وہاں آرام سے سفر کرنے میں جانوروں کو تکلیف ہوگی، نہ تو انہیں چارہ مل پائے گا اور نہ ہی پانی وغیرہ کا انتظام آسانی سے ہو پائے گا۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانوروں کی پشت کو منبر نہ بناؤ، کیونکہ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ وہ تمہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچائیں، جہاں تک تم بڑی مشقت اور تکلیف ہی سے پہنچ سکتے تھے، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے، بس اسی پر اپنی ضروریات کی تکمیل کیا کرو۔ یعنی دوران سفر اگر کسی جگہ پڑاؤ ڈالنا ہو، ٹھہرنا ہو، یا کسی سے بات چیت کی غرض سے رکنا پڑ جائے تو جانور کی پیٹھ سے اتر کر جگہ کا انتظام کرنا چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے۔ بلا ضرورت جانور کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے لوگوں سے بات چیت کرنا اور دیر تک کھڑے رہنا جانوروں کو بلا وجہ تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، اور ایسا کرنے سے انسان سخت گنہگار ہوتا ہے۔ جانوروں کے حقوق میں سے ان کا 5واں حق یہ ہے کہ اگر ان کو کسی وجہ سے ذبح کیا جائے تو اس وقت بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ جانور بھی بڑی حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، وہ بھی آثار و قرائن سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح ہونے والے جانور کے سامنے چاقو، چھری وغیرہ تیز کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح جانور کو لٹانے کے بعد چھری وغیرہ تیز کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اس سے جانور کو گھبراہٹ ہوگی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے جانے والے جانوروں کے ساتھ ذبح کے وقت بھی احسان کے پہلو کو اپنانے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کو ضروری قرار دیا ہے، سو جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور اس اچھے طریقے میں یہ بھی داخل ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی اس کام کو کرنے والا ہو وہ اپنی چاقو کو تیز کر لے اور ذبیحہ کو راحت و آرام پہنچائے۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اپنے پیر کو بکری کی گردن پر رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا،
اور وہ بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کام تم نے اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیا تم اسے کئی موت مارنا چاہتے ہو؟ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ذبح سے پہلے چھری تیز کر لی جائے اور اسے جانور سے چھپا کر رکھا جائے۔ اور مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے، حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب بکری ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم بکری پر رحم کرتے ہو تو خدا تم پر بھی رحم کرے گا۔ اسی طرح شریعت نے کسی جانور کو بلا ضرورت ذبح کرنے کو بھی مذموم قرار دیا ہے، یعنی جب گوشت کا مقصد نہ ہو بلکہ محض تفریح طبع کے لیے جانور ذبح کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ نسائی شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی گوریا کو یا اس سے بڑے پرندے اور جانور کو اس کے حق کے خلاف قتل کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس قتل کے بارے میں باز پرس فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اس کو کھانے کے لیے ذبح کیا جائے اور اس کا سر جدا کر کے پھینکا نہ جائے۔